فائز کو 10 دن بعد ہوش آتا ہے تو وہ لائبہ کو کال کرتا ہے۔ لائبہ پوچھتی ہے کہ بھائی آپ 10 دن سے کہاں غائب تھے؟ آفات نے تو ہمارے گھر کا جیسے رستہ ہی یاد کر لیا ہے، ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں ہے کہ دوسری مصیبت آ جاتی ہے۔ فائز اس کو بتاتا ہے کہ ایسا ہی حال ہے کچھ میرے ساتھ بھی، میں انٹرویو دینے گیا تھا لیکن انٹرویو بھی ٹھیک نہیں ہوا اور اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ تو بھلا ہو کہ کسی نے مجھے ہاسپٹل پہنچا دیا، ورنہ میرا تو موبائل اور والیٹ بھی کسی نے وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ پھر ہاسپٹل میں ٹراما میں تھا، 10 دن بعد ہوش میں آیا ہوں تو اسی لیے آج مجھے یاد آئی تم لوگوں کی، فوراً تمہیں کال کی۔ ٹراما سے ہوش میں آ کے میرے مائنڈ میں پہلی بات ماں کی یہی آئی کہ تم لوگوں کو دلارا بیگم کے گھر میں رہنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، تو اب مجھے بتاؤ کہ تم لوگ وہاں پہ اتنے دن کیسے رہ چکے ہو۔ دوسری طرف ناصر کی بیوی کو اس کی حقیقت پتہ چل چکی ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے نکلواتا ہے اور وہ کتنا لالچی انسان ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ چکی ہے کہ ناصر نے اس سے بھی شادی پیسوں کے لالچ میں ہی کی ہے، اس لیے وہ ذرا اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے طریقے سے اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ تو فی الحال وہ ایکٹنگ کرتی ہے کہ جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتی اور ناصر کے آگے پیچھے گھومتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اسے چائے بنا کے دیتی ہے۔ ناصر چائے پیتے پیتے پوچھتا ہے کہ کھانے میں کیا ہے تو اس کی بیوی جواب دیتی ہے کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ قیمہ بنا دوں لیکن آلو مٹر بنائے ہیں، اور ایکچولی اس کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ناصر کی ہی بوٹیاں بوٹیاں کر کے اس کا قیمہ بنا دے۔ ادھر حریم اپنے باس کے ساتھ ایک شادی کا ایونٹ آرگنائز کر رہی ہوتی ہے۔ ایونٹ کا بہت ہی رومانٹک سا ماحول بنایا ہوتا ہے، بہت اچھی لائٹنگ کے ساتھ۔ یہاں حریم لائٹ سیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا باس اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ انسان کی چھوٹی سی زندگی ہے، کتنا اچھا ہو اگر وہ اس چھوٹی سی زندگی میں کسی کے کام آ جائے، اور حریم کی تعریف کرتا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے برا کیا آپ ان کے بھی اتنے اچھے طریقے سے کام آ رہی ہیں، مجھے آپ کی یہ عادتیں پسند ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اب آپ کو اپنا لوں۔ اگر آپ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو پلیز بتا ضرور دیجیے گا تاکہ میں اپنی امی کو آپ کے گھر بھیج سکوں۔ ویسے بھی آپ کے ابو یہ فرمائش خود سے بھی کر چکے ہیں کہ وہ میری امی سے ملنا چاہتے ہیں۔ حریم اپنے باس کو جواب دیتی ہے کہ ساتھ چلتے چلتے کون کب اور کہاں رستہ بدل لے یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی حریم اپنے پچھلے بیڈ ایکسپیرینس کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے اور باس سے یہی کہتی ہے کہ ہم سب تو کسی انجان منزل کے مسافر ہیں۔ حریم کا باس جانتا ہے کہ حریم کے ساتھ اتنے برے حادثات ہوئے ہیں کہ اب اس کو محبت اور شادی جیسی چیزوں پہ یقین ہی نہیں رہا۔ حریم کا باس اسے کہتا ہے کہ میں آپ کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کروں گا، اگر میں آپ کے دل میں جگہ بنا پایا تو ہی آپ بے شک مجھ سے شادی کا فیصلہ لیجئے گا، ادروائز میں آپ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ یہاں حریم کو تو لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرنے کا بھی کوئی اچھا صلہ نہیں ملا ہے، اسی لیے اس کا محبت اور شادی سے بالکل اعتبار اٹھ چکا ہے۔ ادھر فائز جب لائبہ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو لائبہ اس کو بتاتی ہے کہ بھائی ڈیڈ ہاسپٹل میں ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ فائز بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اس ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکا تم لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ فائز ہوش آنے کے بعد جب 10 دن تک ٹراما میں رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی میموری آلموسٹ لاسٹ کر چکا ہوتا ہے اور وہ نرس کو کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے پاتا۔ نرس اس سے ایون اس کا نام بھی پوچھتی ہے تو وہ بھی نہیں بتا پاتا، لیکن نرس جب اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے تو فائز فوراً حریم کا نام لے دیتا ہے، اور حریم کا نام لیتے ساتھ ہی فائز کے ذہن میں حریم کے فلیش بیکس چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کس طرح حریم اس کی زندگی میں خوشیاں ہی لے کے آئی تھی اور وہ حریم سے کتنی محبت کرتا تھا، لیکن ناصر نے جب قرآن پاک کی قسم اٹھا کے اس کے اوپر تہمت لگائی اس کے بعد وہ حریم سے نفرت کرنا شروع ہو گیا۔ یہاں فائز کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے حریم کے اوپر شک کرنے میں تھوڑی زیادہ جلدی کر لی ہو، تبھی تو میرے گھر والوں پر اور مجھ پر آفات ٹوٹ پڑی ہیں۔
وہ نیم بے ہوشی میں بھی حریم کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ جیسے ہی میں یہاں سے فارغ ہو کے گھر جاؤں گا تو میں حریم سے بھی ضرور ملوں گا۔ پر جب اس کو لائبہ سے بات کر کے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بھی حریم کے گھر میں ہی ہیں تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے اور لائبہ سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ تمہیں حریم کے گھر میں پناہ لینی پڑی۔ تو لائبہ شروع سے لے کے اینڈ تک ساری سٹوری اپنے بھائی کو بتا دیتی ہے۔ ساتھ کے ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ حریم بھابھی بہت اچھی ہیں، جیسا ہم ان کے بارے میں سوچتے تھے وہ بالکل ویسی نہیں ہے۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ میں اتنے عرصے ان کے ساتھ اتنا برا ایٹیٹیوڈ رکھتی تھی۔ انہوں نے اور ان کے بابا نے جیسے ہمیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے۔ میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ یہ باتیں سن کے فائز کے دل میں حریم کے لیے اور بھی زیادہ رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے جب وہ بس میں واپس آ رہا ہوتا ہے اپنے شہر، تب بھی وہ سارا ٹائم حریم کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ ادھر حریم جب آفس سے گھر آتی ہے تو لائبہ اس کے سامنے اداس شکل بنا لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سوری حریم بھابھی، ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا رہنے کے لیے، اسی لیے میں نے امی کو بھی یہاں بلوا لیا، لیکن آپ فکر مت کریں، میں صبح ہی امی کو لے کے یہاں سے کہیں دور نکل جاؤں گی۔ حریم اسے کہتی ہے کہ سوری لائبہ، اگر تمہیں میرے کسی ایٹیٹیوڈ سے برا لگا ہو، لیکن تمہیں یہاں سے جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے جب تک کہ کوئی پراپر ریزیڈنس کا انتظام نہ ہو جائے تم لوگوں کے لیے۔ تم لوگ یہیں پر ہی رہ سکتے ہو، میں یا میرے والد تمہیں بالکل کوئی نقصان یا کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ لائبہ حریم کو گلے لگا لیتی ہے اور اسے کہتی ہے حریم بھابھی آپ بہت اچھی ہیں۔ حریم یہاں لائبہ سے کہتی ہے کہ لائبہ میں تم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، پلیز تم اس کا پاس رکھنا اور میری بات مان لینا، مجھے آج کے بعد کبھی بھی حریم بھابھی مت کہنا، میرا نام صرف حریم ہے اور میرا اس کے علاوہ تم سے اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حریم کے چلے جانے کے بعد لائبہ پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے کہ امی آپ نے یہ کیا کر دیا، دو اتنے محبت کرنے والے رشتوں کو ختم کروا دیا آپ نے، اور آپ کی غلطیوں کی وجہ سے حریم بھابھی جیسی اتنی اچھی اور نیک انسان اب ہماری فیملی کا حصہ نہیں رہنا چاہتی ہیں۔ کہکشاں بیگم کو ناشتے کے ٹائم جب پولیس اسٹیشن سے کال آتی ہے اور بتاتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ان کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، تب حریم اپنے آفس جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے اور اس کو مدثر صاحب نے پک کرنے آنا ہوتا ہے۔ کہکشاں بیگم کال بند کرتے ساتھ ہی لائبہ سے کہتی ہیں کہ تمہارے ابو کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، ہمیں جلد از جلد ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ حریم یہ بات سن لیتی ہے اور وہ ان کو کہتی ہے کہ ابھی مدثر سر مجھے پک کرنے آ رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کو ہاسپٹل بھی چھوڑ دیں گے۔ یہاں لائبہ حریم سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ بھابھی ہمیں آپ چھوڑ کے مت جائیے گا، ایسے مشکل وقت میں ہمیں بالکل چھوڑ کے مت جائیے گا، پلیز آپ بھی ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں رہیے گا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کہکشاں بیگم ابھی تک بھی اپنی کسی بھی پریشانی سے سبق نہیں حاصل کر پائیں، الٹا وہ ابھی تک بھی حریم کے خلاف ہیں، کیونکہ جب لائبہ کہتی ہے کہ حریم بھابھی بہت اچھی ہیں لیکن وہ اب فائز بھائی کو شاید چھوڑ دیں گی، آپ کو چاہیے کہ جو بھی غلط فہمیاں ان دونوں کے درمیان پیدا ہوئی ہیں وہ سب ختم کروا دیں اور ان دونوں کی دوبارہ سے صلح کروا دیں۔ لیکن کہکشاں بیگم تو یہاں غصے سے لائبہ پہ چلا اٹھتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ حریم بڑی اچھی لڑکی ہے؟ کبھی تم نے اس کی آنکھوں کو غور سے پڑھا ہے؟ وہ ہم پہ ترس نہیں کھا رہی، نہ ہی ہماری ہیلپ کر رہی ہے، بلکہ وہ ہم سے بدلہ لے رہی ہے، اور اس کو اور فائز کو دوبارہ ملوا دینے کا اور ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کا مطلب ہے کہ فائز کو ہم خود سے دور کر لیں۔ تم خود ہی سوچو، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اب ہم فائز کو بھی خود سے دور کر لیں؟ پہلے ہی تمہارا بڑا بھائی تو اپنی بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے اور ہم سے اتنا دور جا چکا ہے، اب اگر فائز بھی ہمارے ساتھ نہ رہا تو ہم رہیں گے کہاں؟ لائبہ کو اپنی ماں کی سوچ جان کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنی مشکلات کے بعد بھی کوئی سبق لینے کی بجائے ابھی تک حریم بھابھی کے خلاف ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حریم اب فائز کو کبھی معاف کر پائے گی؟ ایون اگر وہ اپنی ماں کو کٹہرے میں لا کے بھی کھڑا کر دے اور حریم سے معافی بھی منگوا لے
تو بھی کیا وہ حریم کا وہ ٹرسٹ واپس جیت سکتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔